کیا ہے۔ ہنستے ہنستے عصمت چغتائی کی تحریر، پطرس بخاری سے ایک ملاقات کا احوال۔ ہنستے ہنستے بے حال ہو کر نیر تخت سے نیچے لڑک گئی۔ بس کرو اللہ کا واسطہ، میں نے کرتے کے دامن سے آنسو پوچھ کر خوشامد سے کہا۔ ہمارے پیٹوں میں مروڑیاں اٹھ رہی تھیں، سانس پھول گئی تھی، ہنسی چیخوں میں بدل گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا اگر ہنسی کا یہی زناٹا رہا تو کچھ دیر میں جسم بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بات بات پر ہنسی آتی تھی، کوئی پھسل پڑا، ہنسی چھوٹ نکلی۔ مرغی نے کتے کے پلے کو ٹھونگ مار دی، وہ پیں پیں کر کے بھاگا اور قہقوں کا طوفان اٹھ پڑا۔ اور جو کہیں کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی کیوں ہنس رہی ہیں، تو بس پھر ہنسی کا وہ دورہ کہ معمولی مار پیٹ سے بجائے قابو میں آنے کے اور بھی تیز ہو جاتا۔ ہنسی آسیب بن کر سوار ہو جاتی، ہنس ہنس کر شل ہو جاتے، ہڈیاں چٹکنے لگتی، جبڑے دکھ جاتے۔ کسی صورت افاقہ نہ ہوتے دیکھ کر اماں اپنی چپٹی سلیم شاہی لے کر تل پڑتی اور ساری ہنسی ناک کے راستے نکال دینے کی دھمکی دیتی۔ تب ہم ناکیں پوچھتے، پیٹ پکڑتے، نیم تلے پڑے ہوئے اپنے مخصوص جھلنگے میں جا گرتے اور نئے سرے سے ہنسنے لگتے۔ عظیم بھائی کی کتابوں میں سے مضامین پطرس چرا کر پڑھنے کے بعد بھی ہم اسی قسم کی جان لیوا ہنسی کے بھنور میں پھنس گئے تھے۔ ہماری کھی کھی کھوں کھوں سے ہماری بردبار اور غمگین آپا کی سما خراشی ہونے لگی، دو دھپ سر پر جمائے اور کتاب چھین لے گئیں۔ مگر یہ ہم نہ جانے کون سی بار کتاب پڑھ رہے تھے، ہمیں جملے کے جملے یاد ہو گئے تھے جو اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے دہرائے جاتے تھے اور قلہ بازیاں لگائی جاتی تھیں۔ نہ جانے ایک عمر میں ایک کیوں بات بے بات ہنسی آتی ہے۔ وہی مضامین اب پڑھتی ہوں تو اتنی ہنسی نہیں آتی۔ اس وقت تک عظیم بھائی نے مزاح نگاری شروع نہیں کی تھی، یا شاید ہم نے ان کے مضامین نہیں پڑھے تھے۔ ملا رموزی کے مضامین پر اتنی ہنسی نہیں آتی تھی جیسے کبھی آیا کرتی تھی، کچھ پھیکے سے لگنے لگے تھے۔ نہ جانے کیوں بس پطرس بھاگ گئے اور ایک جان چھوڑ ہزار جان سے ان پر عاشق ہو گئے۔ نہ جانے کیوں تخیل میں وہ اپنے ہم عمر سے نظر آتے تھے اور یقین تھا اگر ان سے ملاقات ہو جائے تو ہم ضرور انہیں پیڑ پر بندھی اس بان کی کھٹولی پہ چڑھا لے جائیں گے جو کنویں کے پاس نیند کی اونچی شاخوں پہ شمیم اور چنو نے باندھ رکھی تھی۔ پطرس کی باتیں، جی ہاں میں نے باتیں ہی کہوں گی، کیونکہ ان کی تحریریں بے ساختہ بولتی تھیں، ان میں بڑی یگانگت اور قربت محسوس ہوتی تھی، ہمارے گھر کے زندہ ماحول میں بڑی بے تکلفی سے کھپتی تھیں، چھوٹے بڑے سبھی انہیں پسند کرنے لگے۔ عظیم بھائی نے قصر صحرا لکھی تو ہم نے جی جان سے پڑھی۔ ان کے کچھ مضامین اقتصادیات اور ریاست پر بھی نکلے تھے، وہ بھی ہمیں قطعی کھردرے معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے جب ہمیں پطرس کے مضامین اس رغبت سے پڑھتے دیکھا تو کچھ مقدر سے ہو گئے۔ نانی ایشو پڑھ کر ہنسنے کا دور گزر چکا تھا، سخت رومانٹک افسانوں سے کبھی شاید دلچسپی نہ آ رہی تھی، یہی وجہ تھی کہ ہمیں پطرس بے طرح پسند آ گیا۔ میں ایک میاں ہوں، ہمارے گھر میں بالکل کیری کی چٹنی کی طرح چٹخارے لے کر پڑھا گیا، اماں تک نے پڑھ ڈالا، اور جب اپنی پلنگڑی پر بیٹھ کر وہ ہنسی تو پاندان کی کلیاں پھدک پھدک کر آپس میں ٹکرانے لگیں۔ میں تنقید نگار نہیں، نہ میں کوئی بات وثوق سے کہہ سکتی ہوں، مگر میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ میں ایک میاں ہوں کہ عہد سے پطرس کا رنگ دوسرے مزاح نگاروں میں جھلکنے لگا۔ عظیم بھائی نے تو اپنی ایک کہانی میں اعتراف بھی کیا ہے، فرت اللہ بیگ اور شوکت تھانوی کے ہاں بھی وہی رنگ جھلکنے لگا۔ میں مزاح نگاری کی تاریخ نہیں لکھ رہی کیونکہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ ان میں سے پہلے اس انداز میں کس نے لکھنا شروع کیا۔ مجھے آج تک نہیں معلوم کہ ان میں کون کس سے متاثر ہوا اور کس نے کس کی پیروی کی، مگر میرے مطالعے کی تاریخ میں پہلا نام پطرس کا آتا ہے۔ میں پطرس کو اپنی جانب سے کوئی مقام نہیں دینا چاہ رہی ہوں، مجھے تو بس یہ کہنا ہے کہ ایک عمر میں پطرس کی تحریریں دل کو ایسی لگی کہ ہم نے ایک دن جوش میں آ کر پطرس کو خط لکھ مارا، ابا میاں کے بکس سے لفافہ اور ٹکٹ چرایا اور معرفت تہذیب نسواں خط بھیج کر جواب کا انتظار کرنے لگے۔ یا اللہ، تیری ہر بات میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس پر تو میں خدا کے وجود کی قائل ہوں۔ وہ خط قبلہ ممتاز علی صاحب نے کھول لیا اور ماں لفافہ کے آپا کو انہوں نے اپنی منہ بیلی بیٹی بنایا ہوا تھا بھیج دیا۔ بلی مظلوم سی ایک چوہیا پکڑ لیتی ہے اور کم بخت اس سے مذاق کرتی ہے، کبھی دانت مار دیا، کبھی گدگدا دیا، کبھی پنجے سے لڑکا دیا۔ اس خط کے آنے کے بعد کئی روز ہماری گت اسی طرح بنتی رہی۔
ہمارا خط اونچی آواز سے ابا کے سامنے پڑھا گیا۔ ہر فل سٹاپ پر سر پر چپتیں پڑتی تھیں۔ خط میں ہم نے مسخرہ لونڈا سمجھ کر نہایت بے تکلفی فرمانے کی کوشش کی تھی۔ اب تک اس خط کا ایک ایک حرف دماغ پر داغا ہوا ہے۔ برسوں خیال ہی سے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ خط ہمیں تنبیہ دینے کے لیے بار بار پڑھا جاتا تھا۔ ہم نے نہایت بے تکلفی سے اپنی دانست میں بالکل پطرس کے رنگ میں لکھا تھا۔ سب سے بھیانک جملہ تھا، ابے پطرس کیا تو گھاس کھا گیا؟ عوام اس جملے سے ہماری دھجیاں بکیرتے، ہر شخص کو اجازت تھی کہ بے تکلف ہمارے سر پر چپت جڑتے۔ ظاہر سلایام پر نکتہ دان نے لبیک کہا۔ ہم حضرت ممتاز علی صاحب اور پطرس کی جان کو کوستے تھے۔ ہم مجرم جو تھے، صرف اس لیے نہیں کہ پطرس سے یارانہ گانٹنے کی کوشش کی تھی، بلکہ اس لیے بھی کہ ہم نے اس لفافے پر جو ٹکٹ لگایا تھا اس پر سروس لکھا ہوا تھا، جو صرف سرکاری ڈاک کے استعمال میں ہوتا تھا۔ 8 آنے جرمانہ الگ ٹھکا۔ سچ پوچھئے تو اس سانے کے بعد پطرس ہماری چڑ بن گئے۔ ہماری جملہ شیطانیوں کی فہرست بناتے وقت ہمیشہ اس واقعے کو تکلیف دہ حد تک اہمیت دی جاتی۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات کا دل پر کتنے دن نقش رہتا ہے۔ برسوں گزر گئے، لوگ بھول بھال گئے، مگر شاید دماغ نے ایک ننھی سی گانٹھ باندھ لی۔ بمبئی میں آئے سال بھر گزرا ہوگا کہ ایک دن ریڈیو اسٹیشن سے کسی صاحب نے فون کیا کہ بخاری صاحب آج کل بمبئی آئے ہوئے ہیں اور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ پہلا خیال یہ آیا کہ کوئی بہانہ کر دوں، کہہ دوں کہ بیمار ہوں۔ پھر سوچا یہ کیا حماقت ہے، پطرس آئے ہیں، یعنی سچ مچ پطرس آئے ہیں اور میں ان سے ملنے سے جان چرا رہی ہوں۔ یعنی ان کو کیا پتہ کہ ایک دن ان کی بدولت میرے چپتیں پڑ چکی ہیں۔ وہ مجھے قطعی قابل ملاقات سمجھتے ہیں، جبھی تو بلایا ہے۔ خیر لنچ کا وعدہ رہا، مگر میں نے شاہد سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ بلایا تو شاہد کو بھی تھا، لیکن میں نے بہانہ کر دیا کہ انہیں قطعی فرصت نہیں۔ وہی میرے نیم کے نیچے پڑے ہوئے جھلنگے والی ذہنیت۔ یہ ڈر کم بخت کاہے کا تھا، ٹھہریے آگے چل کر بتاؤں گی۔ مجھے ضرورت سے زیادہ ذہین اور جملہ باز لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ان کی شخصیت مجھے اپنی جانب کھینچتی بھی ہے اور دور بھی ڈھکیلتی ہے۔ پھر پطرس کا مجھ پر ویسے ہی روب بیٹھا ہوا تھا، خواہ ان سے مل کر احساس کمتری دونا ہو جائے۔ بڑی کوفت ہوتی ہے، نہیں جاتی ہوں تو نہ جانے پر کتنا پچھتانا پڑے، جاتی ہوں تو اللہ نہ جانے کیسی چوٹیں کریں گے۔ ضرور میں بدتمیزی پر اتر آؤں گی، قطعی جو جھیل جاؤں۔ میں نہیں چاہتی شاہد کے سامنے میرا پول کھلے۔ وہ فوراً منٹوں سے کہہ دیں گے پطرس نے محترمہ کو وہ پٹخیاں دی ہیں کہ گھگی بن گئی۔ رات بھر میں نے ان تمام جملوں کے جواب سوچے جو وہ کہیں گے، اور میں منہ توڑ جواب دوں گی۔ بدقسمتی سے میری ساری محنت رائے گاں گئی، پطرس نے وہ سوال ہی نہ کیے۔ اف میری حماقت! میں نے اپنے پروفیسر سے کبھی ہار نہ مانی۔ میرے استاد میری منہ زوری سے چوکنے رہتے تھے۔ میری کئی استانیاں کلاس میں آنسو بھر لاتی۔ یہ میرا خاندانی ورثہ ہے، مجھے اس پر بڑا ناز ہے۔ مگر اس دن احساس کمتری بے طرح بھوت بن کر گلا دبوچنے لگا۔ میں نے پطرس کی زندگی میں کبھی کسی سے ان احساسات کا ذکر نہ کیا۔ کوئی گلے پہ چھری رکھ دیتا تب بھی نہ کرتی۔ کسی نے بچپن میں مجھے ہوا بن کے ڈرانے کی کوشش کی تو میں نے اس ہوے کی پنڈلی کی بوٹی اتار لی تھی، اور بجائے ڈرنے کے ڈرانے والے کی چیخیں نکل گئی تھیں۔ مگر پطرس کے ہوے نے مجھے ہولا ہولا کر شل کر دیا۔ میں نے اپنے لباس کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا تھا، مگر اس دن میں نے بڑے سوچ بچار کے بعد ایسی ساڑی نکالی جس کا ذہن پر کوئی دھندلا سا نقش بھی نہ رہ جائے، تاکہ اگر کوئی حوالہ ہی نہ دیا جا سکے، ہر شے مبہم ہو جائے۔ پطرس کے سامنے دال تو گلے گی نہیں، صرف غائب ہو جانے والی ٹوپی پہننے ہی میں عافیت ہے۔ جب ریڈیو اسٹیشن جانے لگی تو دل سے دعا نکلی، کاش پطرس بیمار پڑ گئے ہوں، یہ میرے ہی پیٹ میں درد اٹھائے، ہسپتال سے فون کروا دوں کہ آخری وقت ہے۔ لعنت ہے عصمت کی بچی تجھ پر، پھر تو وہ ضرور ہسپتال عیادت کو آئیں گے۔ بیگم اب تو مرنے میں بھی رہائی نہیں، کاندھا دینے تو وہ آ ہی پہنچیں گے۔ پھر میرے چختائے خون نے للکارا۔ میرے سکڑ دادا نے کھوپڑیوں کا مینار چنوا کر اس پر بیٹھ کر خاصا تناول فرمایا تھا، اور میں حقیر پطرس کی دہشت میں فنا ہوئی جا رہی ہوں۔ ایسا بھی کیا ہے، ٹانگ کھینچیں گے تو اپنی ازلی بد زبانی پر اتر آنا، مزاج ٹھکانے آ جائیں گے شاہ صاحب کے۔ لیجئے بسم اللہ ہی غلط ہوئی۔ ریڈیو اسٹیشن کے دفتر میں پہنچی تو کاغذوں پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ آدابرس، گڈ مارننگ جواب ملا۔ اف بور، میں نے سوچا اب فراٹے کی انگلش کا روب ڈالیں گے۔ وہ کاغذوں پر جھکے تھے، میں نے غور سے معائنہ شروع کر دیا۔
صورت تو کچھ زیادہ توپ نہیں، میں نے سوچا، سیدھی سادھی سانولی سلونی شکل ہے، مگر تصویر سے نہیں ملتی، قطعی مختلف۔ کتنے دن قیام رہے گا؟ میں انہوں نے کاغذوں میں لوٹ پوٹ دیکھ کر پوچھا۔ سوچا میں پہلے بولنا شروع کر دوں تو میرا وار رہے گا، مگر دل ڈوبنے لگا کہ پہلا وار نہایت پھسپھسا رہا، ضرور اس جملے کی دھجیاں اڑیں گی۔ جی، وہ کاغذوں میں سے ابھرے، میرا تبادلہ بمبئی ہو گیا۔ یہ لیجئے، سنا تھا کسی میٹنگ کے سلسلے میں بمبئی آئے ہیں، بہت جلدی جانے والے ہیں، یہ آخر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ کوئی اس میں بھی چال ہوگی۔ اس سے قبل کہ کوئی اور سوال جھاڑتی فرمانے لگے، چلیے۔ خاصا بور ہے، میں نے بٹوا اٹھا کر پیچھے چلتے ہوئے سوچا، یہ دانت کیوں بار بار نکوستا ہے؟ سارا ریڈیو اسٹیشن گھما کر ایک کمرے میں مجھ سے جانے کو کہا۔ سامنے میز پر ایک اونچے کاغذ کے ڈھیر کے سامنے ایک عقاب کی صورت کا گورا چٹا پٹھان بیٹھا ہوا تھا، طوطے جیسی لمبی ناک، بھاری بھاری آنکھیں۔ آئیے آئیے، معاف کیجیے گا، میری میٹنگ ذرا لمبی کھینچ گئی۔ اوہ، میں نے سانولے سلونے پطرس کے جانے کے بعد کہا، میں سمجھی تھی آپ وہ ہیں۔ کیا میں وہ ہوں؟ آپ میری ہتک کر رہی ہیں۔ وہ برا مان گئے۔ وہ لکشمنن ہیں، وہ میں قطعی نہیں ہوں۔ ایک جھٹکے سے ساری اعصابی دباؤ بھگ سے اڑ گیا۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں ایک دم مجھے نیند سی آنے لگی۔ یا خدا، ناحق میں نے اس شخص کو اپنی جان پر اتنی ہیبت سوار کر لی تھی۔ ایسا معلوم ہوا میں نے برسوں سے جانتی ہوں۔ یہ عقاب تو قطعی فاختہ نکلی۔ پھر جو باتوں کا ریلا چلا ہے تو میرا سارا ریہرسل بیکار ہو گیا۔ سارے تراشے ہوئے جملے اڑن چھو ہو گئے۔ تاج محل ہوٹل پہنچتے پہنچتے 2-4 مسائل پر اختلاف بھی ہو گیا۔ میرے خیال میں پطرس کی خاصیت یہی تھی کہ ان سے ملتے ہی برسوں کی ملاقات کا احساس ہونے لگتا تھا۔ یہ معلوم کر کے حیرت بھی ہوئی اور مسرت بھی کہ انہوں نے زمانے کے لکھنے والوں کا ایک ایک لفظ بڑی دلچسپی سے پڑھا اور یاد رکھا تھا۔ انہیں جملے کے جملے ازبر تھے۔ شعر تو میں نے بہت لوگوں کو یاد رکھتے سنا ہے، مگر نثر صرف پطرس کی زبان سے اس طرح سنا۔ میرے چیک کمرے میں چلنے پر کوئی اعتراض؟ پڑی بے تکلفی سے پوچھا۔ کیوں؟ ٹھیک، آئیے۔ یہ اطلاع مجھے بات میں ملی کہ پطرس نہایت لوفر انسان ہے۔ اس وقت مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری ڈھیٹ کہانیوں کی وجہ سے لوگ مجھے بھی بڑی نٹ کھٹ سمجھتے ہیں۔ میں نہایت بے تکلفی سے آرام کرسی پہ دراز لیمونیڈ پیتی رہی۔ وہ پلنگ پر پھیلے ٹھنڈی بیئر کی چسکیاں لیتے رہے اور 2 قینچیاں اپنی پوری رفتار سے چلتی رہیں۔ باتوں کے طوفان میں بار بار یہ محسوس کر کے سخت کوفت ہوتی رہی کہ پطرس کا مطالعہ اور مشاہدہ اتنا وسیع ہے کہ برسوں گھوٹ کے بھی پیتی رہوں تو تل کر بحث نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے کیوں نہ قنوتیت پر اتر آؤں اور اپنی خاندانی گچ بحثی کام میں لاؤں۔ بڑے بڑے سرماؤں پر آزمایا ہوا نسخہ ہے، جہالت اور کم مائگی کے لیے بہترین ڈھال۔ مگر بہت جلد معلوم ہو گیا کہ غنیم نہایت چوکس ہے، مجھ سے کئی سال پرانا اور اکھاڑے کا کج بحثیہ ہے۔ تیر کی نوک بڑی چابک دستی سے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اس میدان میں بھی کھلی مات ہے، بہتر ہے سے بزرگ مان کر ہتھیار ڈال دوں، شاگرد بن کر مسکین صورت سے سوال کروں اور یہ لیکچر جھاڑ کر حلق خشک پڑے، موقع پاؤں تو ڈنک مار دوں۔ مگر توبہ کیجیے، پطرس غصے میں آنے والی اسامی نہ تھے۔ میرے ہر ذہین اور دقیق سوال میں نہایت بھونڈے پن سے ہٹائیے بھی یہ بورنگ باتیں کہہ کر میرا خوب جی جلایا۔ میں نے بھی چڑھ کر ان کی ہر بات کو الٹ کر بحث شروع کر دی۔ انہوں نے میرے ہر پسندیدہ شاعر اور ادیب کو جاہل اور الو کہہ دیا، میں نے بھی کلس کر نہایت تہذیب اور سلیقے سے انہیں احمق کہہ دیا، جس پر وہ بے تحاشا سے۔ میں نے پھر چڑھ کر ان کا ساتھ دیا، گو جی یہ چاہ رہا تھا کہ سرہانے رکھا ہوا لیمپ سٹینڈ ان کے سر پر گر پڑے اور میں ہنستی رہوں۔ ارے 1:30 بج گیا، گھڑی دیکھ کر وہ جلدی اپنا گلاس ختم کرنے لگے، پھر بھاری بھاری آنکھوں سے میری طرف ایسے دیکھا جیسے میں بالکل کوڑ مغز ہوں، اور پھر بے اختیار ہنسنے لگے، بالکل میرے بدذات بھائی چنوں کی طرح۔ ایک دفعہ اس کے چڑھانے پر میں نے گال پر ایسا پنجہ مارا تھا کہ چربی نکل آئی تھی۔ جلدی چلنا چاہیے ورنہ کھانا نہیں ملے گا۔ مطلع صاف ہو گیا اور ہم نہایت اطمینان سے ڈائننگ ہال میں جا کر مینیو پڑھنے لگے۔ اف، یہ فرینچ کھانوں کے نام مجھے بڑے گندے لگتے ہیں۔ میں نے پھر جلانے کی کوشش کی۔ سب کھانے سارڈین کی طرح بدبودار اور لسے معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مچھلیوں، گھونگھوں اور سیپوں پر بحث ہونے لگی۔ اب انہوں نے ایک دوسرا طریقہ نکالا، ہر بات پر اتفاق کرنے لگے، جس پر کوفت دگنی ہو گئی اور میں اس نتیجے پر پہنچی کہ پطرس اتر جائیں
تو دکن جانے میں عافیت ہے۔ میں نے چاہا ان کی تحریروں کے بارے میں بات کروں، مگر اس عرصے میں ہمارے تعلقات اتنے کشیدہ ہو گئے تھے کہ وہ بھڑک گئے تھے، اور یہ بجا بھی تھا۔ اس وقت میں ان کی کہانیوں کی تعریف کر کے ان کے چہرے پر آنے والی جھپکیوں پر مسکرا کر جی ٹھنڈا کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ فوراً ادب کی محفل سے چھلانگ مار کر کھانے پر آ گیا۔ کافی بدمزہ کھانا تھا۔ سٹو کچا تھا جیسے چمڑا چبا رہے ہوں۔ اشارے سے بیلے کو بلا کر بڑی لجاجت سے بولے، دوست یہ بکرا تو سینگ مار رہا ہے، کوئی مرا ہوا جانور نہیں پکا تمہارے یہاں؟ بیرا بیچارہ کھسیانہ ہو کر ہنس دیا، اور جب وہ پلیٹیں اٹھا کر چلا گیا تو ایک دم سے بولے، تم نے لکشمنن کو پترس کیوں سمجھا؟ اگر گدھے کو پترس سمجھ لیا ہوتا تو مجھے قطعی شکایت نہ ہوتی۔ مجھے مسکراتا دیکھ کر بولنے سے پہلے جلدی سے بولے، شاید گدھے کو شکایت ہوتی۔ میں نے اتنی زور سے ٹھٹا مارا کہ ہال میں مہذب لوگ بت بت کرتے ایک دم چونک کر دیکھنے لگے۔ پطرس نے تعجبی نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں، درمیانے درجے کی چار دیواریوں میں پلی ہوئی لڑکی تاج محل ہوٹل کے آداب سے کیسے واقف ہو سکتی ہے؟ ان کا خیال ٹھیک تھا۔ اس سے پہلے میں نے صرف ایک دفعہ تاج میں چائے پی تھی۔ اس وقت تک یہ پہلے اتنا شاندار ہوٹل جسے صرف دیکھنے کے لیے گئی تھی، تکلفات، سجاوٹ اور صفائی کو ہمارے گھر میں نہایت تحقیر کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ہمارے گھر میں کھانے کی میز تو تھی، مگر جب نہایت غیر دلچسپ قسم کے مہمان آتے تھے تب اس پر سے سلائی کی مشین، اچار کی برنیاں اور بچے کا گڈولنا اتار کر تخت کے نیچے دوسرے کاٹ کباڑ کے ساتھ چھپا دیا جاتا تھا۔ خاص مہمانوں کی چادر بچھا کر چینی کی پلیٹیں سجا دی جاتی تھیں۔ آپا بڑے چاؤ میں آ کر نیپکن کے پھول بنا کر گلاسوں میں سنوار دیتی۔ ہم لوگ اسے احمقانہ بناوٹ اور بیکار کی زحمت سمجھ کر نہایت تحقیر سے ہنستے اور انہیں چڑانے کو گلاس میں سے نیپکن نکالے بغیر پانی بھر لیتے۔ آپا مہمانوں کے سامنے ہمارے جنگلی پن کی وجہ سے شرمندہ ہوتی تو بڑا لطف ہوتا۔ ہم لوگ تو تانبے یا تام چینی کی رکابیوں میں کھانا لے کر بان کی چارپائی پہ سینی رکھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ذرا پلنگ کی ادوائن ڈھیلی ہوتی تو بڑا مزہ آتا۔ کوئی موٹا آدمی بیٹھ جاتا تو سارا شوربہ گود میں رس آتا۔ بان کی ڈھیلی چائے پر بیٹھ کر پتلے شوربے کا سالن کھانا بھی ایک فن ہے جس میں ہمارا گھرانہ ماہر تھا۔ تاج محل ہوٹل میں کانٹے چھری سے کھانا کھاتے وقت میرے کندھے انجانے بوجھ سے تھک گئے اور چغتائیت کو سخت ٹھیس لگی، اور مجھے فوراً احساس برتری ہونے لگا کہ کم از کم اس میدان میں تو مجھے فوقیت حاصل تھی۔ پطرس کو روز روز اس طرح تمطراق سے کھانا پڑتا ہوگا۔ انہوں نے شاید کبھی کھاٹ پر بیٹھ کے آلو گوشت نہیں کھایا ہوگا، خاص کر جب اس میں پڑوسی کے باغ سے چرا کے نیمبو نچوڑا گیا ہو۔ اس کے بعد بیرے نے پلیٹوں میں نہ جانے کیا ڈال کے رکھ دیا، باتوں میں خیال ہی نہ رہا۔ بڑے دھواں دھار طریقے پہ کرشن چندر، بیدی اور منٹو پر بحث ہونے لگی۔ ان کا خیال تھا میں تکلف میں ان کی تعریفیں کرتی ہوں تاکہ لوگ مجھے بڑا دریا دل سمجھیں، اور میں کہتی تھی میں کسی کی بھی جھوٹی تعریف نہیں کروں گی، اور ان کی کہانیاں میں نے تنقید نگار یا ایک کہانی نگار کی حیثیت نہیں، ایک انسان کی حیثیت سے دل بہلانے کو پڑھی ہیں۔ کچھ بری بھی لگی ہیں، کچھ نشتر بن کر دل میں ترازو ہو گئی ہیں۔ یہ جذباتیت ہے، انہوں نے رکھائی سے کہا۔ جذباتیت کیا ہوتی ہے؟ میں نے بھونڈے پن سے کہا۔ وہ سمجھے میں بن رہی ہوں، حالانکہ یہ 16 سال پہلے کی بات ہے۔ واقعی میری سمجھ میں بہت سی باتیں نہیں آتی تھیں۔ میں نے بہت سی باتوں کے نامعقول جواب دیے، ان کی علمی بزرگی کے قائل ہوتے ہوئے بھی تسلیم نہیں کیا۔ میں نے ان سے یہ بھی نہیں کہا کہ میں کب سے اور کتنی ان کی مختصر سی تحریروں کی مداح ہوں۔ میں نے بہت کم ان کی تعریف میں کہا، جو کہا وہ نہایت بے رخی سے سنی کر گئے۔ ان کی اپنی تخلیقات ان کے لیے اتنی اہم نہیں تھی، کم سے کم مجھے تو یہی اندازہ ہوا کہ وہ خود پرست نہیں۔ 2 گھنٹے لنچ سے کھیلتے گزر گئے۔ اب ڈرامہ کیوں لکھتی ہیں؟ انہیں اچانک بم گرانے میں مزہ آتا تھا۔ یوں ہی میں نے لنگڑا سا جواب دیا۔ میری رائے میں تو اب ڈرامے لکھنا چھوڑ دیجیے، بڑے اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں۔ کوئی ایکٹ چھوٹا، کوئی لمبا، سلیقے سے قطر بیوند کرنے کے بجائے اپنے دانتوں سے گھسوٹتی ہیں۔ ان کی بوجھل عقابی آنکھوں میں ایذا رسانے کی لذت کا نشہ بھر آیا۔ جی چاہا میز کا سارا کوڑا کرکٹ ان کے اوپر لوٹ دوں اور یہ پلٹس کے مزے کی پوڈنگ ان کے شاندار سوٹ پر لسڑ جائے، مگر میں نے جلدی سے بھڑکتے ہوئے راہوار کی لگامیں کھینچ لی اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی اتار کر نہایت نرمی سے کہا، اچھا اب نہیں لکھوں گی۔ انہیں نا امیدی سے ہوئی کہ میں نے بحث کیوں کاٹ دی۔ مکالموں میں تو کافی جان ہوتی ہے آپ کے،
میں نے سوچا یہ میرے مکالمے تھوڑی ہوتے ہیں، گھر میں سب ایسے ہی بولتے ہیں، میں دوسری زبان کہاں سے لاؤں۔ برنارڈ شاہ سے متاثر ہیں؟ بے حد۔ میں نے ایک ڈرامے میں برنارڈ شاہ کے یہاں کا پورا سین اڑا لیا کیونکہ مجھے وہ سین بہت پسند آیا تھا۔ اس کا حوالہ بھی نہیں دیا، مجھے اپنی آنے والی ذمہ داریوں کا اس وقت تک اندازہ نہیں تھا۔ یہ خبر نہ تھی کہ ایک دن جوابداری کرنا ہوگی۔ ایک فلمی کہانی کے لیے اڑایا تھا۔ میں نے سوچا اس سے پہلے ہی میری ٹانگ کھینچے خود ہی کیوں نہ سر پھوڑ لوں۔ آپ بھی کے جرم اور پی جی وڈ ہاؤس سے متاثر ہوتے ہوں گے۔ میں نے کہنے کو تو کہہ دیا، اب سوچتی ہوں صرف ایک بات مشترک تھی، یعنی دونوں مزاح نگار تھے۔ شاید چڑ کر کہہ دیا ہوگا۔ وہ نہایت ہوشیاری سے ٹال گئے۔ اشارے سے بیرے کو بلایا، بڑی پریشان صورت بنا کر چاروں طرف دیکھا۔ معاف کیجیے گا، بڑے ادب سے مجھ سے معذرت چاہی۔ پھر سرگوشی میں بیرے سے کچھ کہا۔ وہ بڑے زور سے سر ہلانے لگا۔ صاحب آپ اطمینان رکھو، کوئی بات نہیں۔ بیرے نے ہمت بڑھائی۔ نہیں، اگر کوئی اعتراض ہو۔ پھر سہم کر چاروں طرف دیکھا۔ آپ بولو صاحب۔ مینیجر کو تو کچھ نہیں صاحب، مینیجر کو کون بولے گا، ہم کو بولو۔ پطرس نے بڑی شکر گزار نظروں سے دیکھا، پھر بالکل اس کے کان کے پاس ہونٹ لے جا کر بولے، کافی۔ کافی؟ بیرا چکرایا۔ ہاں، اور نمکین بسکٹ کے بھی۔ بیرا مجسم سوال بنا کبھی مجھے اور کبھی انہیں دیکھنے لگا، کسی کو کانو کان پتہ نہ چلے۔ شاباش۔ نہیں صاحب، اطمینان رکھو۔ بہت چکا سا بیرا کافی لینے چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے حیرت زدہ ہو کر پلٹ کر دیکھا، جیسے کہتا ہو دماغ تو سلامت ہے حضور کا۔ پطرس نے نہایت معنی خیز انداز میں آنکھ ماری، بیچارہ گھگھیا کر ہنسنے لگا۔ اور مجھے معلوم ہوا پطرس مزاح نگار ہی نہیں، ان کی زندگی میں شرارت اور چلبلا پن ہے، ان کی زبان میں لطیفے ہیں اور برتاؤ میں ہلکا پھلکا پن، ان کے طنز میں تیکھا پن ہے۔ انہوں نے زندگی کا تنگ و تاریخ رخ نہیں دیکھا، وہ الجھنوں کا شکار نہیں تھے، آزاد زندگی کے قائل تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نئے لکھنے والوں کی تلخی اور جھنجھلاہٹ سے مقدر ہو جاتے تھے۔ ان دنوں میں کسی سے بھی ملتی تھی، لحاف کا ذکر چھڑ جاتا تھا، میری چڑ سی ہو گئی تھی۔ پطرس نے لحاف ہی نہیں اور بھی جنسی الجھنوں پر کوئی بحث نہ کی۔ میں اپنی کہانیوں کا انگریزی میں ترجمہ کرانا چاہتی ہوں۔ میں نے انہیں ذرا رسانیت کے موڈ میں دیکھا تو کہا، کیوں؟ وہ بڑے کھرے پن سے بولے، آپ کی کہانیاں ترجمہ نہ ہوں گی تو کیا انگریزی ادب غریب رہ جائے گا؟ یا شاید آپ کا خیال ہے انگریزی کا جامہ پہن کر آپ کی تحریر زیادہ بلند ہو جائے گی؟ پھر جی جلا، ایک دم سے یہ انسان اتنا خوش کیوں ہو جاتا ہے؟ نہیں، یہ بات تو نہیں، اصل میں انگریزی میں چھپنے سے پیسے زیادہ ملتے ہیں۔ احمد علی نے ایک کہانی کے مجھے 4 پاؤنڈ دلوائے تھے۔ کچھ لاجواب سے ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ فکر نہ کیجیے، ایک دن آئے گا لوگ خود اس طرف توجہ دیں گے۔ پھر میں نے فکر نہ کی۔ ایک ایک لمحہ پرلطف گزرا۔ گھنٹوں باتیں کرنے کے بعد بھی ابھی زنبیل میں بہت کچھ تھا۔ وہ مجھے چرچ گیٹ اسٹیشن تک چھوڑ گئے۔ میں ان دونوں مالابادر پہ رہتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے میرے بارے میں ایک مضمون لکھا جو میں نے نہیں پڑھا، لوگوں سے ٹکڑے سنے۔ ایک بار دہلی جانا ہوا تو دعوت میں بلایا، وہاں فیض بھی تھے، مگر بڑی چپ سی محفل تھی جس کا میرے دماغ پر دھندلا سا بھی عکس نہیں۔ کچھ سیاست کی باتیں زیادہ ہوئیں جو میرے پلے نہیں پڑیں۔ سال بھر بعد میں نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ شاہد کی نوکری بھی کچھ ڈھیل مل سی نظر آنے لگی۔ میں نے پھر نوکری کا ارادہ کیا، نہ جانے کیا دل میں سمائی۔ پطرس کو لکھ مارا کہ نوکری چاہیے، کہیں بھی ملے، 400-500 سے کم میں گزر نہیں ہوگا۔ ہفتے بھر کے اندر 600 روپے کی نوکری ماہ تقرر کے خط کے مل گئی۔ اس عرصے میں مجھے ایک فلم کا کام مل گیا تھا اور شاہد کو بھی ڈائریکشن مل گئی تھی۔ میں نے پطرس کو بڑی شرمندگی کا خط لکھا، معافی مانگی۔ پھر ملک تقسیم ہو گیا، جاگیریں بٹیں، زبان بٹی، ادب بٹا اور ادیبوں کا بھی بٹوارا ہو گیا۔ آدھا کنبہ یہاں آدھا وہاں چلا گیا۔ پطرس ادب کی دنیا سے سیاست کے آسمان پر پہنچ گئے، مگر نقوش میں ان کا ایک خط پڑھ کر نہ جانے کیوں محسوس ہوا پطرس دور جا کر بھی پاس ہی کھڑے ہیں۔ آج ہی میں نے مضامین پطرس خریدی ہے، پڑھ رہی ہوں۔ پڑھ کر پلنگ سے نیچے گرنے کی نوبت تو نہیں آئی، مگر میرے دل و دماغ کی تکان سی اتر رہی ہے۔ وہ قلم جو تھکے ہوئے دماغوں کو ایک لمحے کے لیے بھی مہلت بخش دے، خاموش ہو چکا، مگر دور میرے تخیل میں 2 بھاری بھاری غلافی آنکھیں آج بھی بے ساختہ مسکرا رہی۔